नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन वही हुआ जो जिसके बारे में कहा गया था कि जनाब शहबाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल में डाला जाएगा, क्योंकि नैब की रिकमेंडेशन ले ली गई थी, उनको प्रेशराइज किया गया था और फिर उसके बाद रिकमेंडेशन, जैसी भी रिकमेंडेशन हो, सॉलिड हो नहीं हो, उनमें कोई हकीकत हो नहीं हो, रियलिटी हो नहीं हो, सबूत सॉलिड हो नहीं हो, हुकूमत ने उस पर फैसला करना था। और हुकूमत किसके मातहत है? इमरान खान के। और इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि मैं किसी भी सूरत में शहबाज शरीफ को जाने नहीं दूंगा। तो वो और उनके हुकूमत है, उनके नीचे वजीर है काबीना, उनके नीचे है, फैसला उन्होंने करना है, कोई अदालतों ने नहीं करना है कि जी वो देखेगी कि आया रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग है नहीं है, एनफ सबूत है नहीं है। हुकूमत ने आपका एक लेटर सिंपल चला जाए, उस पर हुकूमत ने सिर्फ लेटर जाना चाहिए और वो चला गया था। लेकिन ये डिले क्यों हुआ? आखिर क्या वजूहत है? क्या ये वाकई जो कहा जा रहा है कि जी कैबिनेट डिवीजन में गया, वहाँ से सबरी बनी, सबरी आगे गई, फिर वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन गई, तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आई एंड देन उसके बाद हुआ? नहीं 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 नहीं, सब झूठ बात है, सब गलत बात है। जब एक फ़ोन पे जिसमें वज़ीर आज़म इंटरेस्टेड हो और काबीना की अप्रूवल हो, तो किसकी क्या मजाल है कि वो समरी को रोक सके? और समरी में कौन सी इतनी लंबी चौड़ी चीज़ है? सिर्फ यही तो लिखना है कि जनाब इनका ईसीएल में जो है वो नहीं जाएगा। टेक्निकली वो पहले ही सारा काम करके बैठे हुए थे, तो ये कहना गलत था। हाँ, मामला कहाँ था? वही मामला था जो मैंने कहा था, गेट नंबर 4 का। आज शेख रशीद साहब कुछ भी बोलें, उनको बोलना है, जब तक उनकी नौकरी हुआ है उनको अपनी नौकरी भी बचानी है, लेकिन उनकी मेन नौकरी तो इस 4 नंबर गेट पर है। और ये डिले जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे हुआ है, शेख रशीद साहब की बुनियाद पे हुआ है, क्योंकि उनको वहाँ से इशारे नहीं मिल रहे थे। लेकिन आखिर में वही हुआ कि शेख रशीद साहब को बाईपास किया गया और ईसीएल में नाम दाखिल कर दिया गया, क्योंकि वज़ीर मुमलिकत इंटीरियर शहजाद अकबर साहब हैं और वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और इदारे भी उनके नीचे हैं, तो जाहिर है ईसीएल में नाम जो है वो दाखिल कर दिया गया, आ गया ईसीएल में नाम। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे ही ईसीएल में नाम आया, वहाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान मामलात ख़राब तो हुए, लेकिन ये मामलात कोई इम्पोर्टेंट शेख रशीद के हवाले से नहीं है। असल मामला जो ख़राब हुआ है वो इस्टेब्लिशमेंट में और वज़ीर आज़म में हुआ है। और ये मामलात 2-3 वजूहत से इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर आज़म के दरमियान मामलात ख़राब हो रहे हैं। एक मामला सऊदी अरब का और पाकिस्तान रिलेशनशिप भी है, एक मामला इंडिया और पाकिस्तान पीस टॉक्स और उसकी रिलेशन और तजारत, ये सारा भी है, और एक मामला आपके अफ़गानिस्तान भी है। और एक और मामला है, वो मैं किसी और स्टेज में आपको बताऊंगा, वो बहुत बड़ा मामला है और उसमें बहुत सी ग्रुप्स उसमें इन्वॉल्व हैं। बाज़ाहिर अब ठन गई है इस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमत में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाने नहीं देंगे, और इस्टेब्लिशमेंट जिसकी कोशिशों से ज़मानत भी मिली आपके शहबाज शरीफ को, जिसकी कोशिशों से उनको जाने का उनको इजाज़त भी मिली अदालत से। अब देखना ये है कि आया इस्टेब्लिशमेंट अपने जो उन्होंने वादे किए हैं, जो उनके मकासद हैं, जो उनकी बात हुई है और जो वो चाहते हैं वो पूरा होता है, या वज़ीर आज़म अपने इस फैसले पे अटल रहते हैं और शहबाज शरीफ को किसी सूरत में नहीं जाने देना चाहते हैं। माजी की अगर चीज़ों को देखें, माजी की बातों को देखें, माजी की चीज़ों को देखें, तो आपको एक्सपीरियंस ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कुछ दिनों बाद लंदन चले जाएंगे और रास्ता बन जाएगा। एक बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहम ज़राए से मैं बता रहा हूँ, बहुत अहम ज़राए से, कि ये एक तो बजट है, बजट के बाद मामलात हैं, और ये ईद के बाद पीडीएम जो है वो अपना भरपूर वार करने जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये 10 दिन जो हैं ये बहुत क्रूशल हैं। ये 10 दिन जो है हुकूमत पे बहुत भारी है। ये 10 दिन जो हैं ये फैसला कुन 10 दिन होंगे, जिनमें आइंदा पता चलेगा कि आया इमरान खान साहब की हुकूमत को आगे बढ़ना है या यहीं ढेर होना है। ये 10 दिन बता रहा है। और एक बात और बता दूं कि जो जहांगीर तरीन की बात की जा रही है, मैं बहुत ही अहम ज़राए से बात कर रहा हूँ कि जहांगीर तरीन तैयार बैठे हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा हो और वो अपनी रस्सी को खींचें और इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म हो। और एक और बात बता देता हूँ, बहुत ही अहम ज़रा है
کہ جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ میرا اب جو اولین اس وقت میری جو خواہش ہے جہانگیر ترین کی اولین خواہش ہے کہ عمران خان سے میں اپنا بدلہ چکاؤں، اور اس چکانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ان کی حکومت کو فارغ کروں، کیونکہ ان کے پاس اتنے لوگ موجود ہیں کہ آج اسٹیبلشمنٹ اشارہ کر دے تو جہانگیر ترین ان لوگوں کو کھینچ لیں گے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جہانگیر ترین کسی کے آدمی نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے آپ پیپلز پارٹی جوائن کر لو، وہ پیپلز پارٹی جوائن کر لیں، وہ کہیں گے پی ایم ایل کیو جوائن کر لو، وہ پی ایم ایل کیو جوائن کر لیں گے۔ حالانکہ ان کی ایک شخصیت ہے، سیاسی شخصیت ہے، بھاری بھرکم ضرور ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور میں بتا دوں جہانگیر ترین بدلہ کیوں لیں گے۔ جہانگیر ترین، اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ٹوٹلی کریکٹ باتیں ہیں، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے، اور اگر جہانگیر ترین ڈینائی کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، لیکن بہت سی ایسی اسٹیٹمنٹ ہیں جو ہمیں پتہ ہے، ہم کوٹ کر دیں گے کہ دیکھیں جہانگیر ترین کو استعمال کیا گیا، ان کو نااہل کیا گیا، عمران خان نے اپنے آپ کو بچایا، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے جہانگیر ترین کی نااہلیت کرائی، نواز شریف کی نااہلیت ہوئی، بیلنس ہوا، معاملہ ختم ہوا۔ حالانکہ نواز شریف کو جو نااہل کرایا گیا تھا وہ غلط کرایا گیا تھا، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ نے عمران خان صاحب جو اصل میں نااہل ہونے والے تھے ان کو بچایا، ثاقب نثار نے اور جسٹس کھوسا نے، اور جناب بلی کس کی چڑھائی تھی؟ جہانگیر ترین کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جہانگیر ترین مانتے ہیں کہ انہیں بلی چڑھائی گئی ہے، وہ مانتے ہیں کہ جناب ان کو عمران خان نے استعمال کیا ہے، وہ مانتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین کو نااہل کروایا ہے۔ جب وہ یہ مانتے ہیں تو پھر یہ بات بھی میری مانے کہ وہ بدلہ لینے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ اشارہ کرتا ہے وہ کھینچ دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون میں قربت ہو گئی ہے اور حکومت اور ان کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، یہ بات بتایا تھا، یہ بات ابھی بھی اپنی جگہ بالکل سالڈ ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے ابھی جو اسپیچ کی ہے آپ کے جاوید لطیف کے حوالے سے، وہ اسپیچ ان کی ایک جینوئن اسپیچ ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی سیاست کا طریقہ کار اور انداز یہی ہے، اور اسی سے انہوں نے مقبولیت حاصل کی تھی۔ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اگر میڈیا میں آتی ہیں یا سامنے آتی ہیں، اور اس اہم کیس میں جس میں مریم نواز کے حوالے سے آپ کے جاوید لطیف صاحب نے ایک بہت ہی اہم اسٹیٹمنٹ دی تھی، جس کی بنیاد پہ حکومت نے ان کو غدار کا آپ کا سلسلہ بنایا، یعنی باغی بنایا، ان پہ کیس بنایا، ایف آئی آر بنایا۔ تو مریم نواز اگر ان کے گھر آ کر، بہت دنوں بعد یہ ہوا ہے، جاوید لطیف کا جب معاملہ ہوا تھا تو پی ایم ایل این تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی، اور یہ ہم سوچ رہے تھے کہ جاوید لطیف کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کیا پی ایم ایل این ان سے لا تعلقی کرے گی یا پی ایم ایل این ان کا دفاع کرے گی۔ تو مریم نواز، جب پی ایم ایل این نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے دفاع کرنا ہے، تو مریم نواز صاحبہ نے اسی انداز میں دفاع کرنا ہے جو ان کا انداز ہے۔ یہ سیاست کی ان کی ریکوائرمنٹ ہے، اور کیا بہت بڑا سوال ہے کہ مریم نواز کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کیا اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے؟ تو نہیں ہوئے۔ یہ بات میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں کہ جب تک شہباز شریف اسکرین پہ ہیں اور ان کے پاس بہت ہی اہم پلان موجود ہے اور ابھی بھی وہ نہیں جا رہے ہیں، تو پاکستان میں اس پلان پہ کام ہو رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے شہباز شریف بہت قریب ہے، بہت اہم میٹنگ بھی ہو چکی ہے، اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی فون پہ بات ہو چکی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں، بہت سی باتیں طے ہو گئی ہیں۔ اہم بات جو طے ہونی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس لندن میں ہونی ہے، اور اسی لیے اسٹیبلشمنٹ ان کو ہر صورت میں بھیجنا چاہے گی۔ تو مریم نواز نے میسج کس کو دیا؟ ایک سوال اور ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں، کیا انہوں نے حکومت کو میسج دیا یا اسٹیبلشمنٹ کو میسج دیا؟ حکومت کو تو وہ حضور ہمیشہ میسج دیں گی، اور وہ ڈائریکٹ میسج عمران خان صاحب کو دے رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ پوری اسٹیبلشمنٹ کو دے رہی ہیں؟
چلے آج میں بتا دیتا ہوں کہ جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب چند کرداروں کی بات کرتے ہیں، وہاں مریم نواز صاحبہ بھی ان چند کرداروں میں ایک آدھ کردار کو میسج ضرور دے رہی ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ کو میسج نہیں دے رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک بریکنگ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ گروپس نظر آ رہے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ بھی پوری اسٹیبلشمنٹ میں کچھ سافٹ جگہ ہے، کچھ ہارڈ جگہ ہے، تو جو ہارڈ جگہ ہے، جو ان چیزوں میں اتنا آگے نہیں ہے اور جو ان معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے، تو وہاں میسج جا سکتا ہے، لیکن جو سافٹ جگہ ہے اس جگہ کو میسج نہیں ہے، کیونکہ وہ سافٹ جگہ ہی آگے پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ آپ کے قربت ہے، اور وہی سافٹ جگہ جو ہے آپ کے عمران خان صاحب کی حکومت کا جو ہے، اس پہ تو خیر اسٹیبلشمنٹ کی مکمل حمایت ہے کہ جی عمران خان صاحب کو بھیجا جائے۔ شہباز شریف کے سلسلے میں بھی جو صورتحال ہے وہ سافٹ ایریا بہت زیادہ چاہتا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہ بات میں نے بتا دی کہ مریم نواز صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ سے اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ ساری چیزیں پتہ ہے، اور یہ میسج ڈائریکٹ عمران خان کو دیا ہے مریم صاحبہ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کرداروں کو بھی یہ میسج دیا ہے جو اپنی آپ کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن جو میجر جگہ ہے اس کو کوئی ایسا میسج نہیں ہے، وہ تو اب بہت کلوز ہو چکا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ چلے جائیں آپ کے لندن، تاکہ یہ پیکج فائنل ہو اور اس کے بعد معاملات کھل کر سامنے آ جائے۔ 10 دن بہت ہی اہم ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن موجودہ حکومت کے بہت اہم ہیں، اس میں بہت اہم فیصلہ ایک تو یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ ای سی ایل کے حوالے سے سامنے آ کے کھڑی ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں 10 دن میں کیا ہوتا ہے۔ اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، ایک اہم ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔